اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس عشر او الدرس السادس عشر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا بک 3 کا 16واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور آپ نے جیسے کہ سنا میں نے اس ترکیب کو الدرس السادسہ بھی پڑھا ہے جیسے کہ لکھا ہوا ہے بورڈ پہ، اور الدرس السادس بھی پڑھا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ میں اپنے پچھلے لیکچر میں ذکر کر چکا ہوں، لیکچر سے مراد ہے سبق میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو دیکھتے ہیں جی آج ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب آپ کے لیے کون سا کنسیپٹ جو ہے وہ گرامر کا لے کر آئے ہیں۔ تو سبق کی طرف چلتے ہیں جی۔ المدرس یا عبد السلامی، عبد السلام اوہنی او کا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر متصل ہے۔ ضمیر متصل فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے، اسم کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے۔ اگر یہ اسم کے ساتھ استعمال ہوتی ہے ضمیر متصل تو ترکیب جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ کی بنتی ہے۔ جب یہ فعل کے ساتھ استعمال ہوتی ہے تو پھر یہ اس فعل کے لیے مفعول کا کام دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اوہنی او یہ فعل ہے، اور فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ علامت مضارع کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ فعل مضارع ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں علامت مضارع کے ذریعے پہچان نہیں ہوتی، جیسے کہ یہاں پر آپ کو شاید شک ہو۔ تو ایسی صورت میں جو آخری حرف کی حرکت ہوتی ہے نا اس پہ ذرا نظر ڈالا کرے۔ فعل مضارع کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس میں پتہ ہے آپ کو کہ آخری حرف پر پیش حرکت آتی ہے، چاہے وہ کسی باب سے بھی آئے، ٹھیک۔ ثلاثی مجرد کے باب سے آتا ہے یا مزید فی ابواب میں سے آتا ہے، پہلے صیغے پر آخری حرف کے پیش ہی ہوتی ہے، جبکہ ماضی جو ہے اس کا پہلا صیغہ چاہے ثلاثی مجرد کا ہو چاہے ثلاثی مزید فی ابواب کا ہو، اس کے آخری حرف پر زبر ہی آتی ہے۔ تو یہ پیش ہے تو لہٰذا یہ فعل مضارع ہے، لہٰذا اب کنفرم ہو گیا کہ یہ جو ہے پہلا والا حمزہ یہ علامت مضارع ہے۔ اور علامت مضارع میں جو حمزہ ہے یعنی الف جو ہے علامت مضارع کے اعتبار سے وہ صرف ایک صیغے میں آتا ہے، اور وہ ایک صیغہ کون سا ہے؟ وہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، لہٰذا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ علامت مضارع اگر پیش حرکت کے ساتھ ہو تو 4 پاسبلٹیز بنتی ہیں۔ پہلی پاسبلٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ عین کلمہ کو دیکھیں گے کہ اس پہ زبر تو نہیں ہے، اگر زبر ہو تو وہ فعل مجہول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم فردر دیکھتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کا فعل مجہول ہے یا مزید فی ابواب کا فعل مجہول ہے، یہ الگ بات ہے۔ اس کے بعد اب یہاں پر چیک کر لیں ساتھ ہی، ایسا نہیں ہے زبر نہیں ہے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عین کلمہ مشدد تو نہیں ہے، اگر مشدد ہو شد والا ہو تو وہ باب تفعیل ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں عین کلمہ شد والا ہے تو یہ باب تفعیل ہی ہے، لہٰذا یہیں پر ہماری جو ہے وہ سرچ جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن مزید آگے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، 2 پاسبلٹیز رہ گئی ہیں، وہ کیا ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ کو الف نظر آ جائے، بیچ میں الف نظر آ جائے تو وہ باب مفعلہ ہوگا، اگر الف نظر نہیں آتا تو پھر آخری پاسبلٹی جو بچتی ہے وہ یہ کہ یہ باب افعال کا فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم رزلٹ نکال چکے ہیں کہ باب تفعیل ہے، تو باب تفعیل اب آپ دیکھیں یہ تو علامت مضارع ہوگی آپ کی، اور آگے آپ کو جو ملا وہ مادہ ہے، ہا نون اور حمزہ مادہ ہے، باب تفعیل کا فعل مضارع ہے۔ تو اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فرق کیا ہے ان میں دونوں میں، اور باب تفعیل ثلاثی مزید فی ابواب میں سے ایک باب ہے، اور مادے کو جب کسی باب میں رکھتے ہیں تو اس سے ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ کیا بنتا ہے، یہ چیزیں آپ کو پکی ہونی چاہیے، تب یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ہا نون اور حمزہ یہ جب باب تفعیل میں آتا ہے تو باب تفعیل سے ماضی اور مضارع آتا ہے فعل یفعل، فعل یفعل۔ تو ہا نون حمزہ کو میں جب باب تفعیل میں رکھتا ہوں تو یہ بن جائے گا جی ہنأ یہنئ، ہنأ یہنئ۔ اچھا، اب ہنأ یہنئ باب تفعیل کا مصدر کیا آتا ہے؟ مصدر آپ کو پتہ ہے مزید فی ابواب جتنے بھی ہیں ان بابوں کے نام
جو ہیں وہ ہی اصل میں ان ابواب کے مصادر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن کچھ ابواب میں مزید ایک آدھا مصدر جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی وہ الگ ہوتا ہے۔ تو باب تفعیل کے دو مصادر آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، ایک مصدر تفعیل کے وزن پہ، یعنی جیسے میں کہتا ہوں علم یعلم تعلیماً، ٹھیک ہے، تو تعلیم تفعیل کا وزن ہے، ٹھیک، اور اگر وہ محموز فعل سے آ رہا ہو، باب تفعیل محموز فعل سے آ رہا ہو، محموز فعل کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا فعل، ایسا غیر صحیح فعل جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جاتا ہے، تو اس صورت میں پھر باب تفعیل کا جو مصدر ہے وہ تفعیلتن کے وزن پر آتا ہے، تفعیلتن۔ تو ہنأ یہ چونکہ محموز ہے لہٰذا ہنأ یہنئ تہنیتن، تو تہنیتن یہ اس کا مصدر بنا اور اس کے معنی ہے مبارکباد دینا، ٹھیک ہے، ٹو کنگریجولیٹ۔ اچھا، اب یہ اتنی ساری جو میں نے آپ کہہ لیں کہ تمہید باندھی ہے اور یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں تو سبق ایک دفعہ دیکھ چکا ہوں، تو اس سبق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو ہیں وہ آپ کو باب تفعیل جو مزید فی ابواب میں سے ایک باب ہے اس کے متعلق پریکٹس کروانا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے میں نے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے جو ہیں وہ ریوائز کر دی ہیں۔ تو اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو یا عبد السلامی، عبد السلام اے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اردو محاورے میں، اہنئک میں مبارکباد دیتا ہوں تمہیں، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، اہنئ فعل فاعل اور کا مفعول بہ، میں مبارکباد دیتا ہوں تمہیں بفوزی کا، با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو گیا، ٹھیک ہے جی، بی فوزی کا، فوز کامیابی۔ اب یہ ذرا دیکھیں کہ ضمیر متصل اسم کے ساتھ آ رہی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اسم کے ساتھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ جو با حرف جر آپ دیکھ رہے ہیں یہ حرف جر ہے، اور حرف جر جو ہے وہ اسم پر ہی داخل ہوتا ہے، فعل پہ داخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی کر کے آپ پہچان کرتے رہیں گے تو پکی ہوتی رہیں گی۔ بی فوزی کا، تو گویا میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر متصل ضمیر اسم کے ساتھ مل کر آئے تو ترکیب جو ہے وہ مضاف الیہ بنتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو فوزو کا تیری کامیابی، تمہاری کامیابی، بی فوزی کا تمہاری کامیابی کے ساتھ لفظی ترجمہ ہوگا، لیکن ہنأ یہنئ جیسے میں نے کہا باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ میں مبارکباد دیتا ہوں تمہیں تمہاری کامیابی پر۔ تو یہاں پر اب پر کے ساتھ ہم ترجمہ کریں گے، اردو محاورے میں کامیابی پر مبارکباد دی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، کس چیز میں مبارکباد دیتا ہوں؟ فی مسابقتی۔ اب مسابقتن لفظ ہے، تنوین کے ساتھ آتا ہے، اگر پہلے تنوین آتی ہو اور پھر تنوین نہ آ رہی ہو تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یا تو الف لام داخل ہو تو تنوین نہیں آتی، یا پھر وہ اسم جو ہے وہ مضاف بن رہا ہو تو تنوین نہیں آتی۔ اب مسابقہ پہ الف لام داخل ہے نہیں، لہٰذا دوسری پاسبلٹی جو ہے وہ یہاں پر اپلائی ہو رہی ہے کہ یہ مضاف بن رہا ہے۔ اگر یہ مضاف بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلا اسم جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا، تو حفظ یہ مضاف الیہ ہے، لیکن ساتھ ہی دیکھیں حفظ جو ہے یہ بھی تنوین کے ساتھ اسم استعمال ہوتا ہے، تنوین کے ساتھ اسم استعمال ہوتا ہے، اور تنوین نہ آ رہی ہو تو دو چیزیں دیکھیں آپ، نمبر ایک الف لام داخل ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی، نمبر دو وہ اسم مضاف بن رہا ہوگا، تو الف لام اس پہ بھی داخل نہیں ہے، تو گویا رزلٹ یہ نکلا کہ حفظ کا لفظ جو ہے یہ بھی آگے مضاف بن رہا ہے، تو گویا مضاف پلس مضاف الیہ پلس مضاف، ٹھیک ہے نا، یعنی پیچیدہ مرکب اضافی کی ترکیب آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اگلا اسم دیکھیں تو وہ ہے القرآن۔ القرآن ڈیفینیٹلی اب الف لام کے ساتھ آ رہا ہے لہٰذا یہ مضاف الیہ ہے، تو گویا یہاں سے لے کے یہاں تک جو ترکیب بنی ہے یہ پیچیدہ مرکب اضافی کی ترکیب ہے۔ گویا ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے، قرآن کے حفظ کا مقابلہ، قرآن کے حفظ کا مقابلہ، تو قرآن کے حفظ کے مقابلے میں، اب یہاں پر یہ فی جار اور یہ مجرور ہو گیا اور یہ پھر متعلق ہو گیا اہنئ فعل کے، لہٰذا پورا انالیسز آپ کر سکتے ہیں کہ میں مبارکباد دیتا ہوں تمہیں تمہاری کامیابی پر قرآن کے حفظ کے مقابلے میں۔ اب یہ میں نے ویسے ترجمہ کیا، اور پورے محاورے میں ترجمہ کیا کریں گے کہ عبدالسلام میں قرآن کے حفظ کے مقابلے میں تمہاری کامیابی پر
تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ پھر پورا با محاورہ ترجمہ بن جائے گا. اور پھر ابھی یہ ختم نہیں ہوا تھا یہاں پر, میں چونکہ اگلی لائن کی طرف نہیں گیا, آگے القرآن کی صفت آ رہی ہے جی, الکریمی. ٹھیک ہے, تو اس کو ساتھ جوڑ لیں گے ہم. جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی صفت کا ہوتا ہے. تو قرآن کریم کے حفظ کے مقابلے میں اب یہ اس طرح ترجمہ کر دیں گے, ساتھ اور ایڈ کیا ہے وَتَجْوِيدِهِ اور اس کی تجوید, اب تجوید کا جو اعراب ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس پہ عطف ہو رہا ہے, کیونکہ واو کے ساتھ آ رہا ہے. تو حفظ القرآن الکریم و تجویدہ, اور اس کی تجوید یعنی کس پہ عطف ہو رہا ہے, مسابقہ پر, یعنی اس کی تجوید کے مقابلے میں. ایک مقابلہ قرآن کریم کے حفظ کا تھا اور ایک قرآن کی تجوید کا مقابلہ تھا. تو دونوں میں کامیابی پر استاد جو ہے مبارکباد دے رہا ہے. اب یہاں پر جو تجوید کا لفظ ہے یہ بھی ذرا تھوڑا سا غور کریں, چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس لیسن میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب آپ کو تفصیل سے باب تفعیل کی ڈیٹیلز دیں گے. تو انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ باب تفعیل کا ماضی, باب تفعیل کا مصدر, باب تفعیل کا مضارع, باب تفعیل سے فعل امر, باب تفعیل جب اخف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, باب تفعیل جب خفیف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یعنی منصوب ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ایک باب کو آپ نے فوکس کرنا ہے, اس کی پریکٹس انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو ایکسرسائز میں بھی کروا دیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تجوید کا لفظ جو ہے یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے. تجوید, تفعیل, ٹھیک ہے. تو تجوید, اب مصدر آپ کو پتہ چل گیا باب تفعیل کا, تو آپ فوراً تجوید لفظ میں سے مادہ نکالیں گے, جو کہ ذرا تھوڑا سا غور کریں. تجوید, تفعیل, فا عین لام کس جگہ پر ہے, وہ جس جگہ پر ہے اس حساب سے آپ دیکھ لیں گے. تو جیم واو دال مادہ ہو گیا اور یہ بن گیا جی جودہ یجودو تجویدن. ٹھیک ہے, جودہ یجودو تجویدن و تجویدہ, اور اس کی تجوید میں. ٹھیک ہے, اچھا اب آگے چلتے ہیں جی. عبدالسلام کہتا ہے جی اشکرک یا دکتورو. دکتور کا لفظ جو ہے وہ اردو میں بلکہ انگریزی میں ڈاکٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے, اردو میں بھی ہم ڈاکٹر کے لیے استعمال کر دیتے ہیں, لیکن یہاں پر ڈاکٹر جو ہے وہ طبیب عام طور پہ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ کہہ لیں کہ جو آپ کا MBBS ڈاکٹر ہوگا اس کے لیے ہم طبیب کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں, اور جو PhD ڈاکٹر ہے اس کے لیے دکتور کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور دکتور کا لفظ ویسے فزیشین کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے, تو اشکرو کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا ڈاکٹر صاحب. تو گویا المدرس جو ہے وہ PhD ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن, اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے. اب اس کا انالیسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جو ایکسپریشنز ہیں ان کو ترجمے میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. بس صرف یہاں پر ایک بات آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں کہ جزا فعل ہے اور کا ضمیر متصل ہے, تو یہ مفعول بن رہی ہے, اور جزا جو ہے وہ دو مفعول چاہتا ہے, جس کو جزا دی جائے اور جیسی جزا دی جائے. تو اللہ فاعل ہے, اللہ جزا دے آپ کو اچھی. ٹھیک ہے, خیرن بہترین, بہترین اس لیے کہ خیر کا لفظ جو ہے یہ افعل و تفضیل کا صیغہ ہے, آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو اللہ آپ کو بہترین جزا دے. تو یہ اس کا ہم ترجمہ کر دیں گے اس اعتبار سے. آگے چلتے ہیں. المدرس یا مروانو, اے مروان. اب استاد جو ہے مروان سے مخاطب ہے. وزع, واو زا اور عین باب تفعیل ہے, تو اب ساری کہانی آپ کی باب تفعیل کے گرد ہی گھومنی چاہیے. واو زا اور عین مادہ جو ہے باب تفعیل میں آیا, تو یہ کیا بنا جی, ماضی مضارع. وزع یوزع, وزع یوزع, توزیعا, توزیعا. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, اس کے معنی ہوتے ہیں تقسیم کرنا, ٹو ڈسٹریبیوٹ. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ نام ماضی کا صیغہ ہے, یہ فعل امر کا صیغہ ہے. وزع, وزع, تم تقسیم کرو, ڈسٹریبیوٹ کر دو. ہازہن نسخہ, یہ کاپیز. ہازہن نسخہ, یہ جو ان نسخ ہے یہ نسخہ, نسخہ جو ہوتا ہے اس کی جمع ہے, اور غیر عاقل کی جمع ہے, اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے اشارہ جو ہے واحد مؤنث آیا ہے. اور یہ مرکب اشاری کس اعراب
کے ساتھ استعمال ہوا ہے. حاضی سے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیونکہ حاضی کا جو اسم اشارہ ہے یہ آپ کو پتہ ہے مبنی اسم اشارہ ہے. اس کے بعد جو مشار الیہ ہوگا اس سے آپ کو اس کی رفع نصب جر پتہ چل جائے گی. تو واحد اسم ہو اور جمع مکسر اسم ہو اس کی رفع نصب جر جو ہے پیش زبر اور زیر سے آتی ہے. تو یہ زبر کے ساتھ آئی ہے لہٰذا یہ نصب میں ہے, لہٰذا یہ وزع کے لیے مفعول بھی ہی ہو گیا. تو وزع ہذہ النسخہ, یہ کاپیاں تقسیم کر دو, علی الطلباتی, طلبہ پر, یعنی لفظ ترجمہ ہوگا طلبہ پر تقسیم کر دو. تو طلبہ پر تقسیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی طلبہ میں تقسیم کر دو. تو اردو کی اپنی پریپوزیشن ہے, ذہن میں رکھیے, عربی کی اپنی پریپوزیشن ہے, انگریزی کی اپنی پریپوزیشن ہے. تو استاد مروان سے کہہ رہا ہے کہ یہ کاپیاں طلبہ میں تقسیم کر دو. عبدالسلام, ما حاضل کتاب الضخم, ما حاضل کتاب, یہ کتاب کیا ہے, یعنی ہم کہیں گے یہ کتاب کون سی ہے. آگے الکتاب کی صفت آ رہی ہے الضخم. ہمارے اردو میں ضخیم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, یعنی موٹی. موٹی سے مراد ہے کافی, آپ کہہ لیں کہ اس میں جس میں مواد زیادہ ہوتا ہے, سائز وائز بھی بڑی ہوتی ہے, یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ موٹی کتاب کیا ہے. کون سی موٹی کتاب؟ کتاب کی دو صفات آ رہی ہیں, ایک الضخم اور دوسری آگے الذی کے ساتھ آ رہی ہے. الذی معک یا دکتور, وہ جو آپ کے پاس ہے, وہ جو آپ کے پاس ہے ڈاکٹر صاحب, یہ موٹی کتاب جو آپ کے پاس ہے کیا ہے, کون سی ہے. اب دیکھیں اگر اس صفت کو نکالوں تو بھی ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ما حاذل کتاب الذی معک, یہ کتاب جو آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس ہے, ترجمہ یہ نہیں کرا ساتھ ہے, آپ کے ساتھ ہے, وہ کیا ہے, ٹھیک ہے, پاس اردو میں یہ کہا جائے گا. اور اگر الذی معک کو نکالوں تو یہ موٹی کتاب کیا ہے. تو اس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ جو صفات ہوتی ہیں ان کو پھر موصوف کے ساتھ ملا کے ترجمہ کیا جاتا ہے. اب دونوں صفات کو میں ساتھ لا رہا ہوں تو ترجمہ کروں گا یہ موٹی کتاب جو آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم اردو محاورے میں ترجمہ کر سکتے ہیں. کیا ہے؟ تو استاد جواب دیتا ہے جی اس کے بارے میں. استاد کہتا ہے جی ھذا معجم جامعی, یہ یونیورسٹی کی ڈکشنری ہے, ٹھیک ہے. اب جس طرح مدرسیون پچھلے سبق میں آپ کو یاد ہوگا پڑھا تھا, جس پہ سوال بھی ہوتا جی اگر یہ اس میں منصوب ہے تو اس کی تا کہاں گئی, گول تا کہاں گئی, تو انہوں نے بتایا تھا کہ جی گول تا کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. تو بالکل یہاں بھی جامعہ یونیورسٹی کے لفظ استعمال ہوتا ہے, تو جب اس کو نسبت دی جائے گی تو وہ تا بھی ڈراپ کر دی جائے گی. انہ ذو فوائد, انہ ذو فوائد, فوائد جو ہے یہ جمع ہے فائدہ کی. اس پہ میں نے زبر ڈالی ہے, جمع مکسر ہے, تو جمع مکسر کا اعراب پیش زبر زیر کے ساتھ آتا ہے. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ زبر اس میں کیوں ڈالی ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ نصب میں ہے. جی نہیں, یہ جر میں ہے, کیونکہ ذو جو ہے مضاف بن کر آتا ہے اور ذو کے بعد جو اسم ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا, تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. چونکہ یہ غیر منصرف جمع مکسر ہے اس لیے میں نے اس کی جر جو ہے وہ بھی زبر کے ساتھ شو کی ہے, ٹھیک ہو گیا. تو انہ ذو فوائد, یہ فوائد والی ہے, یہ فائدوں والی ہے, اردو میں ہم یہ کہہ دیں گے. لیکن آگے فوائد کی صفت آ رہی ہے متعددۃ کہیں گے ہم اس کو, ٹھیک ہے, کیونکہ صفت بھی جر میں ہونی ہے کیونکہ موصوف جر میں ہے, لیکن جو صفت ہے وہ آپ کا منصرف اسم ہے. لہٰذا منصرف اسم واحد ہو یا جمع مکسر ہو تو اس کا اعراب جو ہے وہ پیش زبر اور زیر سے آتا ہے, اور یہاں پر دو زیروں کے ساتھ اس لیے آیا ہے کہ وہ نکرہ آیا ہے, ٹھیک ہو گیا نا. تو جملہ ہو گیا جی انہ حرف از حروف مشبہ بالفعل, انہ جب بھی آئے گا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی. ہو اس کا اسم ہو گیا اور ذو فوائد متعددۃ یہ اس کی خبر ہو گئی. تو انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا, اور دو ہی جملے آتے ہیں جی, یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. تو استاد بتا رہا ہے کہ یہ بہت سے فائدوں والی ہے, یہ کئی فائدوں والی ہے, یہ کئی فوائد والی ہے. یہ غیر منصرف ہے جمع مکسر, رول دیکھ لیں وہی دو زبر پہلے دو حروف پر, اس کے بعد ایک الف اور پھر دو حروف, پہلا حرف زیر والا, ٹھیک ہو گیا. انہ یاتی, انہ پھر آ رہا ہے, اس کا ایک اسم ہو گیا جی ہو کی ضمیر, اور آگے اس کی خبر آ جائے گی
یاتی بشرح وافن. تو یاتی جو ہے جملہ فعلیہ انا کی خبر بن کر آ رہا ہے, انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر پھر جملہ اسمیہ بن جائے گا. انہو یاتی یقیناً یہ آتی ہے, یاتی آتی ہے, یا عطا یاتی آنا اور با کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ لانا کے معنی میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, انہو یاتی بشرح وافن, بے شک یہ شرح کہتے ہیں تفصیل کو, وافن کافی. ٹھیک ہے, بے شک یہ کافی تفصیل کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کافی تفصیل آتی ہے, ترجمہ نہیں کریں گے, اب ہم کہیں گے دیتی ہے. یہ کافی تفصیل دیتی ہے, لاتی ہے, للکلماتی کلمات کے لیے, یہ کلمات کی کافی تفصیل دیتی ہے. مع امثلۃ کثیرۃ, بہت ساری مثالوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو عطا یاتی کے معنی آنا اور باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوا تو اس کے معنی ہو گئے جی لانا. ٹھیک ہے, تو ان معنی میں ہم اسے استعمال کریں گے, یا دینا کے معنی میں بھی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں. وَيَذْكُرُ, ذکر یذکرو ذکر کرنا, ٹو مینشن. وَيَذْكُرُ موجم جو ہے مذکر لفظ ہے نا, اس لیے واحد مذکر کا صیغہ لگا ہے. وَيَذْكُرُ اور یہ ذکر کرتی ہے. اب ترجمہ ہم اردو میں کرتی ہے اس لیے کریں کیونکہ ڈکشنری کا لفظ جو ہے وہ اردو میں مؤنث استعمال ہوتا ہے. وَيَذْكُرُ اور یہ ذکر کرتی ہے المسائل النحویۃ, نحوی مسائل ذکر کرتی ہے. نحوی مسائل سے مراد گرامر کے جو پرابلمز ہیں ان کو ذکر کرتی ہے. تو یذکرو فعل فاعل ہو گیا اور المسائل جو ہے یہ اس کا مفعول ہو گیا, اور النحویہ جو ہے المسائل کے لیے صفت ہوگی. موصوف اور صفت اعراب سیم ہے, مسئلہ اس کی جمع مکسر ہے تو صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آئی ہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح, اینڈ لائک دس, یحوی, ہوا یحوی ٹو کنٹین, یہ شامل کرتی ہے یا شامل ہوتی ہے, یعنی مشتمل ہے, ان معنی میں کر لیں. اور اسی طرح یہ مشتمل ہے سورن, سورن یہ جمع ہے جو سورت اردو میں ہم کہتے ہیں نا سورت, لمبی تا کے ساتھ ہم اردو میں لکھتے ہیں لیکن عربی میں سورہ گول تا کے ساتھ ہے. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ آپ نے سنی ہوئی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الی اجسامکم ولا الی صورکم, اللہ نہ تو تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے. تو یہ صورت یعنی تصویر ان معنی میں یہاں پر ہے. اور پھر سورن اس کی آگے صفت آ رہی ہے, سورن ملونتن, سورن جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے لہذا صفت واحد مؤنث. اب یہ ملونتن اس لفظ کو ذرا غور کریں تو یہ اصل میں اسم الفاعل اور اسم المفعول کی بحث ہم پڑھ چکے ہیں. تو اگر تو عین کلمہ پر زبر ہوگی تو یہ اسم المفعول ہوگا, اور اگر عین کلمہ پر زیر ہوگی تو یہ اسم الفاعل ہوگا. کب؟ مزید فی ابواب سے, جب شروع میں میم پیش والی آ رہی ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ملونتن ہے تو یہ اسم المفعول ہے, یعنی باب تفعیل سے لام واو نون رنگ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. لونا یلونو, لونا یلونو, اس سے ملونتن اسم الفاعل بن جائے گا اور ملونتن اسم المفعول بن جائے گا. کلرڈ کے معنی میں یحوی سورن ملونتن, مشتمل ہے رنگین تصاویر پر. ٹھیک ہے, لی کس لیے؟ لی توضیح, اب توضیح یہ بھی تفعیل کا وزن ہے. وضح یوضح توضیحاً, اس کے معنی ہوتے ہیں تفصیل بیان کرنا, ڈیٹیل دینا. ٹھیک ہے, وضاحت کرنا. اب مصدر ہے اور مصدر تنوین کے ساتھ ہی آتا ہے, آپ کو پتہ ہے نارمل, لیکن اب تنوین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے, الف لام نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف بن رہا ہے. اگر یہ مضاف بن رہا ہے تو آگے نوٹ کریں, آگے مضاف الیہ ہوگا. اگلا لفظ مضاف الیہ ہے تو معانی, معانی یہ جمع ہے معنی کی. ٹھیک ہے, معنی کی جمع معانی. اب یہ معانی لفظ کو ذرا غور کریں, یہ لفظ جو ہے آپ کا اسم منقوص ہے, اور اسم منقوص کا اعراب کیسے آتا ہے؟ حالت رفع میں دو زیر کے ساتھ ہے, جیسے وادن. حالت جر میں دو زیر کے ساتھ آتا ہے جیسے وادن, اور حالت نصب میں یہ دو زبر کے ساتھ ہی آتا ہے نارمل طریقے سے وادین. تو وادن اور وادن یہ حالت رفع بھی ہو سکتی ہے, حالت
جر بھی ہو سکتی ہے. معانی بھی اس میں منقوص ہے, اسی پیٹرن پہ ہے, اینڈ پہ یا پیچھے زیر, تو اس کی رفع جو ہوگی وہ معانن ہوگی, جر جو ہوگی وہ بھی معانن ہوگی. اچھا یا کب واپس آتی ہے؟ یا ڈراپ ہو جاتی ہے نا, معانی میں دیکھیں آپ یا تھی, یا ڈراپ ہو گئی. یا واپس آتی ہے اس وقت جب الف لام داخل کر دیا جائے, الوادی, یا پھر اس اسم کو, اسم منقوص کو مضاف بنا کر لائیں تو وہ یا واپس آ جاتی ہے. لہٰذا ثابت ہوا کہ یہاں پر جو معانی کا لفظ ہے یہ مضاف بن کر آ رہا ہے, کیونکہ الف لام تو ہے نہیں اس پہ, مضاف بن کر آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آگے اس کا مضاف الیہ ہوگا. یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گی. تو یہ کوئی پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے, لیکن بات کا لفظ آپ کو پتہ ہے پھر مضاف بن کر آتا ہے, لہٰذا آگے اس کا مضاف الیہ ہوگا, وہ ہے الکلماتی. ٹھیک ہے, تو اب اس کا ترجمہ ہم کچھ یوں کریں گے. بعض کلمات, اب اردو میں اکثر کلمات, بعض کلمات کا ترجمہ ایسے کیا جاتا ہے, یعنی اس میں مرکب اضافی کے طور پہ جس طرح پہلے اس کا کلمات کا بعض اس طرح کر کے ترجمہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ترجمہ اردو میں بھی بالکل اسی پیٹرن پہ کیا جاتا ہے. بعض کلمات کے معنی کی تشریح, وضاحت کے لیے. وَكَذَلِكَ يَحْوِي صُوَرًا مُلَوَّنَةً لِتَوْضِيحِ مَعَانِي بَعْضِ الْكَلِمَاتِ, اور اسی طرح یہ مشتمل ہے رنگین تصاویر پر. کس لیے؟ بعض کلمات کے معانی کی وضاحت کے لیے. امید ہے بات بالکل اچھی طرح 100% آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں جی. احمد اب جو ہے کنورسیشن اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے. احمد کہتا ہے جی فی کم مجلدن ہوا, سوال کر رہا ہے وہ کہ کتنی جلدوں میں ہے یہ کتنی جلدوں میں ہے. کم ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا, کم کے بعد کیا ہوتا ہے جی, کم دو طرح کا ہوتا ہے, خبریہ ہوتا ہے یا استفہامیہ ہوتا ہے. اگر استفہامیہ ہو تو کیا ہوتا ہے, وہ جو تمیز ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے, اور اگر خبریہ ہو تو مجرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کویسچن مارک ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ استفہامیہ ہے. استفہامیہ میں تمیز جر میں کیسے آ گئی, یہ میرا سوال ہے. تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ بتایا گیا تھا کہ اگر کم سے پہلے کوئی حرف جر لگ جائے تو کم کی تمیز کو مجرور پڑھنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں, یعنی ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں فی کم مجلدن ہوا, یا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں فی کم مجلدن ہوا. امید ہے وہ بات یاد آ گئی ہوگی. تو احمد نے سوال کیا جی یہ کتنی جلدوں میں ہے, تو المدرس فی مجلدینی, مجلدینی 2 جلدوں میں. اب یہاں پر مجلدینی مجرور آیا ہے مثنیٰ کا صیغہ, اور مجلدینی کی آگے صفت آ رہی ہے ضخمینی, یعنی 2 موٹی جلدوں میں. ابراہیم آگے سوال کرتا ہے جی من, اب یہاں پر نوٹ کر رہے ہیں جو مجلد لفظ ہے, مجلد یہ بھی جیم لام دال مادہ ہے, باب تفعیل سے اسم المفعول ہے. جلدہ یجلدو, جلدہ یجلدو سے مجلدن اور مجلدن. ابراہیم سوال کرتا ہے جی من مؤلفہو, مؤلف کہتے ہیں رائٹر کو, تالیف کرنے والا. اب تالیف جو ہے یہ بھی باب تفعیل کا لفظ ہے, اس سے نوٹ کریں یہ, یعنی میم پیش والی آپ کو نظر آئے نا جب بھی, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ مزید فی ابواب میں سے کسی باب کا اسم الفاعل استعمال ہو رہا ہے یا اسم المفعول استعمال ہو رہا ہے. تو اگر عین کلمہ پہ زبر ہو تو وہ اسم المفعول ہے, اور عین کلمہ پہ اگر زیر ہو تو وہ اسم الفاعل ہے. تو مؤلف عین کلمہ پہ زیر ہے, لہٰذا تالیف کرنے والا, لکھنے والا. من مؤلفہ, اس کا رائٹر کون ہے, اس کا لکھنے والا کون ہے. المدرس استاد جواب دیتا ہے الفہ, اس نے لکھا ہے اسے. لفظی ترجمہ یہ ہو گیا الفہ, اس نے لکھا اسے, اس نے تالیف کیا اسے. اب الفہ کا فاعل آگے مینشنڈ ہے, ذکر ہو رہا ہے. تو الفہ جماعتن, ایک جماعت نے, من علماء اللغت, لغت کے علماء میں سے ایک جماعت, اس کی آگے صفت آ رہی ہے جو کہ لغت کے علماء کی ہے, اس نے اسے لکھا ہے. اچھا اب آپ سوچیں گے کہ الفہ استعمال ہوا ہے, الفت کیوں نہیں استعمال ہوا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کا فاعل غیر حقیقی مؤنث آتا ہے, غیر حقیقی مؤنث ہوتا ہے, تو فعل جو ہے وہ مذکر بھی آ سکتا ہے اور مؤنث بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ساتھ ہی مدرس جو ہے وہ بات کر رہا ہے
احضر حامد، کیا حامد حاضر ہے، کیا حامد آیا ہوا ہے؟ تو کیا جواب ملتا ہے؟ حامد جواب دیتا ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ جواب دیتا ہے؟ اس کو ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے، اس لیے کہ ہمارا لیکچر کا وقت جو ہے مکمل ہو گیا، سبق چل رہا ہے۔ تو مین تھیم اس سبق کا کیا ہے جی؟ باب تفعیل۔ باب تفعیل جو کہ مزید فی ابواب میں سے ایک باب ہے۔ باب تفعیل کا ماضی، مضارع، امر، نہی، مصدر، اسم الفاعل، اسم مفعول، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ پکی کریں اس دوران میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کو آسان بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔